اچھا جی، ایک میں نے کہا تھوڑا سا اسلامی تاریخ کے اوپر بھی بات ہو جائے. حضرت عمر، نہیں سوری ابو بکر. ٹھہرو یار، یہ کون تھا؟ بھول گیا، یہ عمر تھا میرا خیال. ہاں سوری. ہاں، مزے کی کہانی آپ کو تاریخ میں سے سنائیں. عمر کو، جو حضرت عمر جس کو یہ کہتے ہیں، انتہائی تھکڑ تھرڈ کلاس قسم کا آدمی تھا. عمر جو تھا، حضرت عمر دوسرا خلیفہ جو تھا، بدماش، ہاتھ چھوٹ اور بزدل. جو اس کی ایک حدیث بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کہ اس نے لونڈی کی پٹائی کرنے لگ گیا کیونکہ لونڈی نے اپنے آپ کو پورا کور کر لیا مسلمان عورتوں کی طرح. تو اس نے کہا یہ کور کرنے کا جو حق ہے یہ مسلمان عورتوں کے لیے، لونڈیوں کے لیے نہیں ہے. لونڈیاں یعنی تھن تھن ننگی پھریں. تو یہ عمر نے پٹائی کی. مجھے اب یاد نہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سنیوں کی حدیث ہے، یہ ڈھونڈ کے اگلی دفعہ وہ بھی شیئر کروں گا. لیکن یہ کس قسم کا ہاتھ چھٹ آدمی تھا جس کو مسلمان بڑے شرمندگی سے کہتے ہیں حضرت عمر بڑے جاہو جلال والے شخص تھے. تو یہ کہانی سنیں. یہ سیرات النبوی میں ہے یہ کہ کس طرح یہ تبری میں ہے، 11 والیوم ہے، 137 پیج ہے، کہ جب ابو بکر مر گئے تو حضرت عائشہ جو ہے وہ رو رہی تھی. ظاہری بات ہے ان کا والد صاحب فوت ہو گئے. تو عمر بن خطاب آیا. until he stood at the door he forbade the women. اس نے عورتوں کو رونے سے منع کر دیا کہ بھائی تم ابو بکر کے مرنے پہ مت رو. تو عورتوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ چل بھاگ ادھر سے، تو کون ہے بھائی ہمیں کہنے والا. تو عمر نے ہشام بن الولید کو کہا کہ اندر جاؤ اور مجھے ابو قحافہ کی بیٹی یعنی ابو بکر کی بہن اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لاؤ. جب اس نے یہ سنا تو عائشہ نے ہشام کو کہا کہ میرے گھر میں نہ گھسو تم. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. حضرت عائشہ جو حضرت محمد کی چائلڈ برائڈ، چھوٹی بیوی، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی، وہ کہہ رہی ہیں اس آدمی کو، ہشام کو، جس کو عمر نے کہا اندر جا کے ابو بکر کی بہنوں کو باہر لے کے آؤ کیونکہ وہ رو رہی ہیں. تو عائشہ نے منع کیا اس کو اپنے اندر گھر میں آنے سے، لیکن وہ پھر بھی چلا گیا. عمر نے کہا نہیں تو جاؤ اندر، میں نے تمہیں اجازت دی ہے. عائشہ نے کہا اندر نہ ہو میرے گھر کے. عمر نے کہا جاؤ اندر. اور پھر اس نے اندر گیا اور فروہ کو، جو ابو بکر کی بہن ہے، اس کو گھسیٹ کے عمر کے پاس لے گیا اور عمر نے اس کو چھینٹا مارا. who raised his whip over her and gave her a number of blows. جس نے حضرت ابو بکر کی بہن کو چھنٹے مارے. the weeping women scattered when they heard that. جو عورتیں رو رہی تھیں وہ پھر ادھر ادھر ہو گئی بیچاری. انہوں نے کہا لین دین پہ جانے. یہ تمہارا عمر کا کیریکٹر تھا. مولوی صاحبوں سے اپنے پوچھنا، مولوی حضرات سے پوچھنا کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ کی پھوپھی یعنی حضرت ابو بکر کی بہن کو چھانٹوں سے مارا اس لیے کیونکہ وہ رو رہی تھیں. یہ کیسی لاجک ہے؟ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مر جائے تو رونا نہیں ہے، مردے کو تکلیف ہوتی. مردے کو تکلیف نہیں، عمر کو تکلیف ہوتی ہے. عمر کو بھی خیر، یہ عمر بھی ایک اور حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ عمر نے یہی کہا تھا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ مردے کے اوپر نہیں رونا چاہیے. تو عمر بے شک، کیونکہ عمر کی کل سے تو فارغ تھا بالکل عمر، تو عمر تو اندھا دھند ہو کے اس کو فالو کر رہا ہے. لیکن یہ ایک انسانی رویہ ہے. آپ کا کوئی قریبی مر جائے آپ روئیں گے، ظاہری سی بات ہے. کسی کے ماں باپ مرے، انہیں پتا ہوگا کہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کی آنکھوں سے جو آنسو خود بخود نکلتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں. یہ ان کا لیڈر ہے. عمر تو اتنا بیوقوف ہے، یہ اس کی ایک یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ایک دفعہ عمر نے یہودی کو السلام علیکم کہہ دیا. تو ایک اور بندے نے، صحابی نے کہا آپ یہودیوں کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. تو اگلے دن عمر واپس گیا یہودی کے پاس اور کہتا ہے میرا سلام واپس کرو. یہ حضرت عمر کی انٹیلیجنس کا معاملہ تھا. تو یہ عربی بدو تھے 7ویں صدی کے، جن کو پیچھے ان لوگوں کو، جاہلوں کو لگا دیا آج کل، اور یہ لگے میں ابو بکر، حضرت عمر، جاہو جلال وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان لوگوں کے حال ہے. سوری، یہ جو کہانی میں نے سنائی ہے عمر کی، ابو بکر کی نہیں ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.